أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ فضائل اعمال پر جو گفتگو چل رہی تھی، ترغیب کی، فضیلت کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نیک اعمال کرنے کا شوق و جذبہ، رغبت پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں پچھلی نشست میں نماز کی فضیلت اور اس کے فوائد ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اسی سلسلے کی آج مزید گفتگو ہم آپ سے کریں گے۔ نماز کے اہم فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کو افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ انسان ایمان کے بعد جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، جتنی بھی نیکیاں اور حسنات بجا لاتا ہے رب کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان میں سب سے بڑا عمل، افضل الاعمال، نبی علیہ السلام نے صلاح قرار دیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اوسط میں اور بعض محدثین نے بھی مشہور صحابی سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: وَاعْلَمُوا أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ۔ میرے امتیوں، اچھی طرح سے یاد رکھو، تم جتنی نیکیاں کرتے ہو اس میں اور جتنے اعمال صالحہ کرتے ہو اس میں سب سے افضل عمل اللہ نے نماز کو بنایا ہے۔ دیکھیں، نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا، اور نماز ہی انسان کو نماز کے فوائد میں سے جو افضل الاعمال ہے، فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبی نماز کی یہ ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے دین پر استقامت اور قائم رہنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث ہے، حاکم وغیرہ کی، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ اور بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: استقیموا ولن تحصوا، استقیموا ولن تحصوا، واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولن یحافظ علی الوضوء الا مؤمن۔ بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کئی باتوں کا حکم دیا۔ پہلے تو حکم دیا کہ استقیموا، تم سیدھے استقامت پر رہو، سیدھے چلتے رہو، استقامت اختیار کرو۔ سب سے پہلے
نبی علیہ السلام نے ہمیں استقامت کا حکم دیا کہ ہمارے اندر استقامت آنی چاہیے. استقیموا، اور اسی استقامت کی دعا ہم لوگ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. استقامت کہتے ہیں تکلیف، مشقت، ساری رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، دینی اور اسلامی تعلیمات اور حکام اور شریعت پر قائم رہیں. اسی چیز کا نام استقامت ہے. ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی تکلیف اور مشقت اور پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں. اسی چیز کا نام استقامت ہے. استقامت بہت ہی مشکل چیز ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا وَلَن تُحْصُوا، استقامت پر کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تم کو دے گا اور اس کی کتنی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر و ثواب. استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو. ولن تحصوا، تم استقامت پر اگر قائم رہے تو تم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کیا نعمتوں سے نوازے گا، تمہیں کتنی رحمتوں و برکتوں سے نوازے گا، کتنے تمہارے درجات اور مراتب بلند کرے گا، اور جنت میں کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنے مقام مرتبہ دے گا، اس کو تم سوچ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. استقیموا ولن تحصوا. نمبر 2، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. یاد رکھنا تمہارے تمام اعمال اور ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو تم کرتے ہو وہ نماز کی پابندی ہے. اللہ اکبر، نماز کی پابندی. خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہاری سب سے بہترین نیکی اور سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خیر و برکت کا عمل جو تمہارے لیے ہے وہ نماز کی پابندی ہے، صلاح ہے. نمبر 4، اللہ نے حکم دیا وَلَن يَحْفَظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِن. مومن وضو کی پابندی تو مومن ہی کرتا ہے. نماز بغیر وضو کے نہیں جائز. یعنی نماز کی پابندی وضو، اور نماز کے لیے وضو کی پابندی، سردی ہو، گرمی ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ہر حال میں وضو کرنے میں تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سچا مومن جو ہے وہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے مکمل وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. دیکھیں اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام وضو کی فضیلت، استقامت کی فضیلت، استقامت کا حکم دیتے ہوئے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اتنا یاد رکھنا، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارا سب سے بہترین عمل اور سب سے زیادہ خیر و برکت کی نیکی جو ہوتی ہے، جو عمل ہوتا ہے، وہ نماز ہے. دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں بھی یہ تمہارے لیے بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. یہیں سے ایک چیز کا یہ بھی علم ہوا کہ وَاعْلَمُوا ان خیر اعمال، دین پر قائم رہنے کی استقامت کا حکم اللہ کے رسول دے رہے ہیں، استقامت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اشارہ کر دیا
کہ تمہیں استقامت پر قائم رکھنے والی، صراط مستقیم پر برقرار رکھنے والی، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کی پابندی کرانے والی جو سب سے بڑے نیکی سبب بنتی ہے وہ نماز ہے۔ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اور نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگو گے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم عطا کر دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر برقرار رکھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ یہود و نصارہ کے روش، ان کے طور طریقوں سے ہمیں بچانا۔ دیکھیں استقامت کی دعا نماز میں ہم مانگتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر استقامت پر قائم رہنا ہے تو سب سے بڑا عمل جو تمہیں استقامت پر قائم رہنے کا سبب بن سکتا ہے وہ نماز کی پابندی۔ اس سے بھی نماز کی ایک بڑی خوبی، بڑی فضیلت بیان ہوتی ہے دوستو، کہ استقامت جیسی نیکی کا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو قرار دیا ہے۔ اعلموا ان افضل اعمالکم الصلاۃ، تمہارے نیک اعمال جو ہیں یہی سب سے بڑے نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل و خیر و برکت کا عمل نماز ہے۔ آج مسلمانوں نے نماز ہی کو چھوڑ دیا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رسول فرمایا سددوا وقاربوا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب جو عمل بنتا ہے وہ نماز ہے۔ سنیے، دیکھیے حدیث، ابن حبان کی حدیث ہم نے حوالہ دیا، اللہ رسول فرماتے ہیں سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 4 باتوں کا حکم دیا، 4 چیزوں کی رہنمائی کی۔ نمبر 1 سددوا، نمبر 2 وقاربوا، نمبر 3 واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، نمبر 4 ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ 4 چیزوں کا حکم دیا، سددوا وقاربوا۔ پہلا حکم سددوا، تم سداد اختیار کرو، سددوا، سداد اختیار کرو۔ سداد کیا ہے؟ سداد یہ ہے، اصل میں سداد ہمیں جو اختیار کرنا ہے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا علی تم ویسے سداد اختیار کرو جیسے شکار کھیلنے کے لیے جاتے ہو تو شکار پر تیر چلانے کے لیے جس طرح سے نشانہ سیدھا کرتے ہو ویسے ہی تم دین پر سداد اختیار کرو۔ تو دین کا مطلب، سداد کا مطلب کیا ہے؟ بالکل باطل، منکرات، ضلالت و گمراہی، شرک و بدعات، ہر چیز سے بچ کر کے سیدھے آپ دین پر چلیں، شریعت پر چلیں۔ اور شریعت پر چلنے کے لیے اتنی کوشش اور اس قدر انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ سے فرمایا علی جس طرح سے شکار کہیں نظر آتا ہے اس پر تم تیر چلانا چاہتے ہو تو ایسے آنکھ بند کر کے نہیں چلا دیتے، جلد بازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ نشانہ جب 100% تم کو یقین پڑ جاتا ہاں اب ہمارے نشانے پر ہے تب تم تیر چلاتے ہو۔ آج تیر کا رواج کم ہو گیا ہے، آج بندوق فائر کی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ ذرا کبھی آپ نے دیکھا شکاری کو جب شکار نظر آتا ہے تو نشانے پہ لینے کے لیے
شکاری کتنی کوشش کرتا ہے، بیٹھتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے، چھپتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہاں ہمارا وار ضائع نہ جائے، شکار پر ہمارا نشان آ جائے۔ ساری کوششیں کر لینے کے بعد جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ہمارا نشانے پر ہے، تب وہ گولی چلاتا ہے، اب وہ شکار پر وار کرتا، شکار پر وار کرتا ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد، ایسے ہی جیسے تم اللہ اکبر شکار پر نشانہ لینے کے لیے جو محنت کرتے ہو، جستجو کرتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ نشانے پر جائے تیر، ایسے ہی دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرو کہ بالکل سیدھے دین پر چلو۔ دیکھ لو، نہ شرک کی ملاوٹ ہو، نہ بدعات کی ہو، نہ باپ دادا کے رسم و رواج کی ہو، نہ ریاکاری کی ہو، بالکل سیدھا وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے شریعت بھیجی ہے اسی پر ہم چل رہے ہیں۔ وَسَدِّدُ، یہ مطلب ہے سداد کا، سیدھے چلنے کی کوشش کرو، برابر، کمی بیشی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، وَقَارِبُوا، دوسرا حکم وَقَارِبُوا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح سے، ایمان اور عمل صالح سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وَقَارِبُوا، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ کے قریب پہنچنے کی جستجو کرتے رہو۔ 2 چیزوں کا حکم ہوا۔ اب تیسری چیز، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح سے یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح سے یاد رکھو، أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، تم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو ان میں سب سے خیر و برکت والا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر، نماز کو خیر الاعمال اور افضل الاعمال نبی علیہ السلام صاحب نے قرار دیا۔ پتہ نہیں نماز کی برکت سے کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی وجہ سے، نماز کی پابندی کے سبب خیرات و برکات سے نوازتا ہے نمازی کو۔ اس لیے اس حدیث پر غور کریں کہ سیدھا، بالکل سیدھے دین پر چلنے کے لیے، دین پر بالکل سیدھا چلیں، ذرہ برابر کمی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کا اگر تمہیں قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے بڑا عمل جو تمہیں صراط مستقیم پر چلانے اور رب کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ رسول نے فرمایا وہ نماز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، سب سے زیادہ توجہ تمہاری نماز پر ہونی چاہیے، اسی سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے خادم، ممکن ہے کہ آگے کہیں بات آئے، نوافل کے فضائل ہم بیان کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے خادم آئے، خادم تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان سے پوچھا بھائی کچھ ان سے کہا بھائی کچھ سارے لوگ مانگتے ہیں، تو بھی کچھ مانگو، اگر کچھ ضرورت کی سامان ہو، کھانے پینے کی کوئی کمی ہو، درہم دینار کی ضرورت ہو، یا تم کہیں زمین آباد کرنا چاہتے ہو، باغ لگانا چاہتے ہو، کھیتی کاروباری گزارے کے لیے کرنا چاہتے ہو، تم ہر وقت میری خدمت کرتے رہتے ہو، ہاں، تو تمہارے بھی تو ضروریات ہوں گی، اب تم مانگو کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا، بہت آپ نے اصرار کیا، تو انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ آپ ذرا سا ہمیں مہلت دیں، میں سوچ لوں کہ آپ سے کیا مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ سے کیا مانگنا ہے میں اچھی طرح سے سوچ لوں اس کو. بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا، ذہن میں ایک بات آ گئی کہ تمہیں کیا مانگنا ہے. اب نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پوچھیں گے کیا چاہیے. تو میں نے سوچ رکھا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، فوراً آپ کو کہہ دوں گا. ایک عرصہ ایسے گزر گیا. نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تم نے سوچا کیا مانگنا ہے، تم کو کیا چاہیے؟ اللہ رسول ہاں سوچ رکھا ہے، میں نے مانگ رکھا ہے. کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی خدمت کریں. جسے دنیا میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں جنت میں بھی آپ کی صحبت میں رہ کے آپ کی خدمت کریں. بس یہی ایک تمنا ہے جو آپ سے مانگ رہا ہوں. اللہ رسول نے فرمایا، دیکھیں اللہ کے رسول نے اتنا بڑا جنت میں مقام و مرتبہ کہ نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت، نبی کی خدمت میں رہیں ہر وقت جنت کے اندر، کوئی معمولی مرتبہ نہیں تھا. اللہ رسول نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ کی صحبت اور خدمت ہمیں نصیب ہو جائے اور آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. اللہ رسول نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں ہماری صحبت اور رفاقت چاہتے ہو تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ کام، یہ چیز، لیکن تم رب سے، لیکن تمہیں ایک ایسا عمل میں بتا دیتا ہوں، اگر وہی عمل تم نے کر لیا تو یقیناً تمہیں ہماری صحبت اور رفاقت نصیب ہو جائے گی جنت میں. وہ کیا ہے یا رسول اللہ، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، خوب کثرت سے نفلی نماز کی پابندی کرو، کثرت سے نفل نماز پڑھتے رہو. اس نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین تم کو ضرور ہماری رفاقت اور صحبت اور خدمت، جنت میں ہماری خدمت تمہیں نصیب ہوگی. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز کس قدر انسان کے لیے تقرب کا، استقامت کا، سداد کا ذریعہ اللہ تعالی نے نماز کو کتنا بڑا بنایا ہے. سددوا وقاربوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، سیدھے چلتے رہو، رب کا تقرب ڈھونڈتے رہو، اور استقامت اور رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل اچھی طرح سے یاد رکھنا وہ نماز ہے. نماز میں اللہ رب العالمین یہ کمال اور یہ برکت رکھی ہے. افضل الاعمال خیر الاعمال نبی علیہ السلام نے قرار دیا. چوتھی چیز اس حدیث میں وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی پابندی اور وضو کا اہتمام، اجر و ثواب، رغبت کی نیت سے وضو کرنا، یہ تو صرف مومنوں کا کام ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ مومن سمجھتا ہے، صادق الایمان مومن کو معلوم ہے کہ وضو کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، وضو کر کے نماز پڑھیں گے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. مومن ہر وقت زیادہ سے زیادہ نیکی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. دوستو، اسی لیے نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضیلت بیان کیا وہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو یہاں مذکور ہے. اس حدیث میں نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز تمہیں، اے لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، خود پابندی کرو اور اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ، جیسے قرآن پاک میں ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود نماز پڑھیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں۔ دو ذمہ داری ہے، خود بھی نماز کی پابندی اور اولاد کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر تمام انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بیان کی، کوئی نہ کوئی خوبی بیان کی۔ حضرت زکریا سے اللہ نے شروع کیا، حضرت یحییٰ ان کی خوبی، اسی طرح سے حضرت مریم کا تذکرہ کیا، ان کے ساتھ ان تفصیل ان کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی، کیا ان کے اندر کمال تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی خاص کمالات کا ذکر کیا، ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں، کیا کمال تھا۔ حضرت اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کیا، ان کی خوبیوں کو بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا اور ان کی بھی کچھ خوبیاں بیان کی۔ آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی خوبی بیان کی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اللہ نے خوبی بیان کی وہ یہ ہے إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ رب نے فرمایا ایک تو اسماعیل صادق الوعدہ تھا، صادق الوعدہ تھے، بڑے وعدے کے پکے تھے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، سچا وعدے میں بڑے سچے تھے۔ دوسری خوبی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے، بہت بڑی خوبی بیان کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ صادق الوعد تھے، صادق الوعد تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور اہل و عیال کو نماز و زکوٰۃ کی بڑی تاکید کرنے والے تھے۔ تو دوستو نماز کے متعلق یاد رکھیں کہ نماز اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز لوگوں کو بے حیائی سے، برائی سے، منکرات سے، محرمات سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اور یہی استقامت ہے کہ انسان شریعت کی پابندی کرتا رہے، ناجائز و حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ رسول اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ انسان نماز کی پابندی کرے۔ نماز ہی انسان کو ہر قسم کی برائی، بے حیائی سے روکنے والا عمل ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت، کچھ لوگوں نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، اس کی خوبیاں بیان کرنے لگے، بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا، بہت سارے لوگوں نے تذکرہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے جب بڑی تعریف کی تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ،
یہ لوگ اس کی جو تعریف کر رہے ہیں اس کی حقیقت میں جانتا ہوں. اور رات نماز تو پڑھتا ہے رات کو، لیکن دن میں چوری بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ چوری کر رہا ہے اور نماز کی پابندی کر رہا ہے تو فإن صلاتہ ستنہا، انتظار کرو اس کی نماز اس کو چوری اور برائی سے روک دے گی. صحابہ کرام نے مراقبہ کیا، یقیناً اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اس کو توبہ استغفار کی توفیق دی اور بڑا امانت دار بن گیا. اسی لیے امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی پیاری حدیث اس کو سنیں. اور مقصد یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز کو ضائع کیا، نماز کی پابندی نہیں کی، نماز نہیں پڑھتا، نماز کی نہیں حفاظت کرتا، تو سمجھ جاؤ کہ سب سے بڑے نیکی تو اس نے ضائع کر دیا، سب سے بڑی نیکی اس نے چھوڑ دیا ہے. اب چھوٹی چھوٹی کر رہے، اللہ مالک ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اور ابن حبان نے بھی اپنے صحیح کے اندر نقل کیا کہ ان رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، یا رسول افضل الاعمال کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام کی عادت تھی، سوال کرتے تھے تو عمل کرنے کے لیے. ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ افضل الاعمال کیا ہے، تو خوب کثرت سے ہم اسی کو کیا کریں گے. یہ مقصد تھا ان کا، یہی مقصد صحابہ کرام کا ہوتا تھا. فرمایا ان رجلا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن افضل الاعمال. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے افضل الاعمال کے بارے میں سوال کرے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا چیز ہے؟ جب اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تاکہ میں اس کو اپناؤں اور خوب کثرت سے اس کی پابندی کروں. آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل الصلاۃ، نماز ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل نماز ہے. وہ تو نمازی تھا ہی، نماز پڑھتا تھا، نماز کا پابند تھا. اس لیے اس نے کہا ثم ما، یا رسول اللہ نماز تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نماز تو ہی ہے افضل الاعمال، اس کے علاوہ بتائیں تاکہ وہ بھی ہم کریں. آپ نے فرمایا الصلاۃ. دوسرے مرتبہ پھر آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل الصلاۃ، نماز ہے. اللہ اکبر. ابھی بھی اس کو اطمینان نہیں ہوا. وہ صحابی، وہ شخص، وہ سوچتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ نماز تو ہے ہی ہے افضل العمل، اس کے علاوہ بڑا عمل کیا وہ ہم کریں، وہ بھی ہم کریں. اسی لیے اس نے کہا ثم ما، اچھا اس کے بعد، یعنی تیسری مرتبہ ہو گیا نا، تیسری مرتبہ ثم ما، اس کے بعد. تو اللہ نے فرمایا الصلاۃ، نماز. تیسری مرتبہ فرمایا نماز. ابھی بھی اس کو اطمینان نہیں ہوا. آپ نے فرمایا، اس نے کہا ثم ما، یا رسول اللہ اچھا اس کے بعد آپ بتائیں کیا ہے، اس کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے بتائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد تو جہاد فی سبیل اللہ ہوا کرتا ہے. دیکھیں اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح سے بار بار اس کی 3 مرتبہ اس نے سوال کیا یا رسول افضل الاعمال کیا؟ آپ نے فرمایا صلاۃ. وہ کہتا ہے اس کے بعد بتائیں.
آپ نے فرمایا نماز. 3 مرتبہ آپ نے اس کو یہی جواب دیا. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اس کے بعد تو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کیا، مقصد یہ ہے کہ نماز افضل الاعمال ہے. اگر کوئی انسان بہت کچھ کر لے رہا ہے، صدقہ بھی کر لیتا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، بہت ساری نیکیوں میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو سمجھو اصل نیکی تو چھوڑ ہی دیا ہے. اس کے علاوہ نماز کے علاوہ جتنی نیکیاں کر رہا ہے انہوں یہ تو ہیں، نیکیوں کا انکار نہیں، لیکن مین سب سے بڑی نیکی جو تھی اس نے اس سب سے بڑی نیکی کو نظر انداز کر دیا ہے. اگر وہ نماز کی پابندی کرتا تو شاید وہ ساری نیکیاں اور ان کا اجر و ثواب بڑھتا، لیکن نماز ترک کر دینے کے بعد، نماز چھوڑ دینے کے بعد تو شاید کہ جب تک توبہ نہ کرے کوئی اور نیکی اس کی قبول ہوتی ہے نہیں. یہ بھی اہل علم کا ایک مسئلہ ہے. اہل علم کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں کہ آیا جو انسان 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، ترک کر دیتا ہے، سال بھر زندگی بھر چھوڑتا رہتا ہے، کیا اس کی باقی نیکیاں قبول کی جائیں گی یا نہیں قبول کی جائیں گی؟ علماء کے ہاں ایک بڑی جماعت جو کہتے ہیں جب نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی نیکیاں کس کام کی ہیں، کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اسی طرح سے لیکن دوسرا قول، اللہ رب العالمین کی مرضی پر اس کا عمل قبول کرے یا نہ قبول کرے، لیکن اتنا تو سب کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے افضل الاعمال، اس کو اس نے ترک کر دیا ہے. انسان کو چاہیے کہ نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کرے. آج مسلمان سب سے زیادہ جس نیکی کو ترک کرتا ہے وہ نماز ہے. انسان صدقہ بھی کر لیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بھی پڑھ لیتا ہے، بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے، لیکن نماز جو ایک اسلام کا ستون ہے اور دین ہے، افضل الاعمال ہے، خیر الاعمال ہے، انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور نماز کی بڑی لاپرواہی کرتا ہے. انسان کو ان احادیث پر غور کرنا چاہیے کہ نماز کا ترک کرنا کتنا بدترین جرم ہے اور کتنے نقصانات کا ذریعہ اور سبب ہے. اور انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوگا، ذکر الہی بھی ہو جائے گا، تلاوت قرآن بھی ہو جاتی ہے، ذکر اذکار بھی ہو جاتا ہے. نماز آپ دیکھیں گے تو ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے. آپ شروع سے ذرا دیکھیں، نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے طہارت حاصل کریں گے، بہت بڑا عمل. نماز پڑھنا ہے تو مسجد کی طرف جائیں گے، جانے کا بڑا کی فضیلت. وضو کریں گے تو دعا پڑھیں گے، اذان سنیں گے تو دعا کریں گے، مسجد میں جائیں گے، اللہ اکبر کیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت آپ کر رہے ہیں، رکوع میں گئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، رکوع سے اٹھے اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدے میں گئے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل ہو رہی ہے. تو دوستو یہ نماز جو ہے ساری نیکیوں کا مجموعہ بن گئی ہے، اسی لیے اس کو افضل الصلاح قرار دیا گیا. انسان نماز پڑھتا ہے تو نبی پر درود و سلام بھی بھیج لیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے اللہ کے بندوں پر اللہ کی سلامتی کی دعا دے دیتا ہے. کتنی کتنی نیکیاں ہیں نماز کے اندر. اسی لیے نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا، خیر الاعمال قرار دیا گیا. کیوں؟ نماز بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور خیر الاعمال اور افضل الاعمال جو نماز ہے
اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔